بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج شیئر کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ دو انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ لارڈ نذیر احمد کو برطانیہ کی پارلیمنٹ سے کیوں نکالا گیا۔ جی ہاں، اہم ترین سٹوری ہے۔ کیوں نکالا گیا، آخر وجہ کیا بنی، انہوں نے کون سی شرمناک حرکت کی کہ ان کو نکالا گیا لارڈ نذیر احمد کو، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا ہے جناب، بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، حکومت کے کچھ فیصلوں کو مسترد کر دیا گیا ہے، حکومت کی صفوں میں پھر سے ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے، بہت بڑی بات ہو گئی ہے، اور بہت سارے کچھ فیصلے، کچھ مساق پاکستان 12 نکاتی، اس پر بات کریں گے، بہت ہی اہم سٹوری ہے یہ بھی۔ آ جائیں جناب پہلے لارڈ نذیر احمد صاحب والی بات پر۔ لارڈ نذیر احمد صاحب ہاؤس آف لارڈ سے نکالے گئے، کیسے، کیوں؟ یعنی برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے نا، اس کا ایوان بالا وہ ہاؤس آف لارڈز، اور ایوان زیریں ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز، یعنی جیسے ہمارا ایوان زیریں قومی اسمبلی اور اوپر کا ایوان جو ہے نا سینٹ ہے، اسی طرح سے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں نیچے کا جو ایوان ہے وہ ہاؤس آف کامنز اور اوپر کا جو ہے ہاؤس آف لارڈز۔ اچھا، ہاؤس آف لارڈز میں جو پیئرز آتے ہیں نا، جو ممبران، وہ وہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے اور آئین اور قانون کے طالب علم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ لائف پیئرز تقریباً ہوتے ہیں، تقریباً ان میں، یعنی کہ زندگی بھر کی ان کی ممبر۔ یہ لارڈ نذیر صاحب بھی تقریباً کوئی 23 برس سے، اور یہ ان کے ممبر تھے ہاؤس آف لارڈز کے، اور جناب یہ ہاؤس آف لارڈز کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی کو اس طریقے سے ایکسپیل کر دیا گیا، کسی کو اس طریقے سے نکالا گیا۔ نکالا میں کیوں کہہ رہا ہوں، ویسے انہوں نے ریزائن کیا، لیکن وہ ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی میرے خلاف فیصلہ دے چکی ہے اور وہ جرم ثابت کر چکی ہے میرے خلاف، تب انہوں نے ریزائن کیا۔ گو کہ انہوں نے کہا کہ میں عدالت جاؤں گا، جو کہ ان کا رائٹ ہے، لیکن ویسے تو انہوں نے دیا استعفیٰ، لیکن ان کو اصل میں نکالا گیا۔ جی ہاں، کون لارڈ نذیر احمد صاحب؟ وہی جنہیں ہم نے ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا کر پیش کیا، وہی جنہیں ہم کشمیر کاز کے لیے مسیحا قرار دیتے رہے، وہی لارڈ نذیر صاحب جو 2014 کے دھرنے میں کپتان کے شانہ بشانہ کنٹینر پر نظر آتے رہے، جی ہاں وہی جو کپتان کے حق میں پریس کانفرنسز کرتے رہے۔ اب بتائیں کہ جناب ان کو کیوں نکالا گیا ہاؤس آف لارڈ سے؟ یہ تاریخ، ہاؤس آف لارڈز کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، انوکھا واقعہ ہے، اچھوتا واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے۔ ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے طاہرہ زمان، وہ کہتی ہیں کہ میں نے لارڈ نذیر احمد صاحب سے ایک جعلی پیر کی شکایت کی، یعنی کہ فیتھ ہیلر جعلی پیر تھا، اس کی شکایت کی، اور شکایت کیا کی کہ وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس طریقے سے وہ غلط کام کرتا ہے، تو اس وجہ سے آپ پولیس کمشنر کو میری سفارش کر دیں اور پولیس کمشنر سے کہیں کہ اس جعلی پیر کا کوئی بندوبست کرے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ جیسے ملک میں پولیس کمشنر کو لارڈ نذیر احمد صاحب کی سفارش، اس خاتون کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے تھا، جو میرے وہاں پہ ویورز ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ وہ پولیس کمشنر کو یا پولیس کو کمپلینٹ لانچ کروانے کے لیے کہ لارڈ نذیر صاحب کی یا کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی نہیں۔ پتہ نہیں ان کو کسی نے مشورہ دیا یا غلط مشورہ دیا خاتون کو کہ وہ کیوں گئی ان کے پاس کہ جی آپ کمشنر کو نا آپ میری سفارش کر دیں کہ وہ جو جعلی پیر ہے، وہ جو فیتھ ہیلر ہے، وہ جناب جو بھی ہیں عامل صاحب جو بھی ہیں، ان کا کوئی کچھ وہ کریں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ کریں، ان کے خلاف قانونی اور آئینی کارروائی کریں، کیونکہ وہ اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، استحصال کرتا ہے خواتین کا، باقی لوگوں کا بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی، اچھا انہوں نے حامی بھر لی لارڈ نذیر صاحب نے بلا لیا اس خاتون کو، کھانا شانہ کھایا۔ اسی خاتون یعنی طاہرہ زمان صاحبہ کی زبانی انہوں نے کہا کہ پھر لارڈ نذیر صاحب نے اسی ہی وقت، یعنی کہ اس کھانے کے بعد، اس ملاقات کے بعد، مطلب میری ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اس طرح سے غلط حرکات کرنا شروع کر دیں، یا مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ تو مطلب جو ہے نا، تو پھر میں نے دوری اختیار کی، پھر میں کچھ 1-2 ماہ ان کے پاس بالکل ہی خاموش ہو گئی، میں نہیں گئی، اور پھر میں نے اپنا اس کام کے لیے بھی کوئی اپڈیٹ بھی نہیں لی۔ پھر کسی دوست نے مجھے کہا کہ آپ اس سے پتہ کریں۔ اب یہ بھی بڑی ایک عجیب و غریب سی وہ صورتحال ہے۔
تو پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے بلایا کہ جی ہاں میں نے پولیس سے رابطہ کیا تھا، میں نے کمشنر سے بات کی تھی، لیکن لگتا ہے انہوں نے بات کی ہی نہیں، بات کی تھی اور پھر وہ جب آئیں تو پھر انہوں نے اپنے گھر بلایا ان کو، اور پھر وہی طاہرہ زمان صاحبہ کی زبانی وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ جب میں ان کے گھر گئی، یعنی لارڈ نذیر احمد صاحب کے گھر، تو انہوں نے پولیس سے تو پتہ نہیں کیا بات کی یا نہیں کی، یا پولیس کا جھانسا دے کے مجھے بلایا کہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آپ کی میٹنگ کرواتے ہیں، اور میں بات کر چکا ہوں۔ تو پھر اس سے اگلے 2 ماہ تک وہ مجھے اس طریقے سے غلط طریقے سے استعمال کرتا رہا، میرے ساتھ بدفعلی کرتا رہا اگلے 2 ماہ تک، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ خاتون کہتی ہیں کہ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہ میرا کام تو نہیں کرتا لیکن میری مجبوری کا فائدہ مسلسل اٹھا رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا کمپلینٹ کر دی پھر ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی کو۔ پہلے تو کمیٹی نے کہا، پھر انہوں نے کچھ میڈیا میں کمپلینٹ کی کہ جی اس نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد کمیٹی نے کچھ اپنے رولز بدلے، اور پھر اس کے بعد کمیٹی نے وہ سارا کچھ انکوائری کی۔ انکوائری میں یہ ثابت ہو گیا کہ جی بالکل لارڈ نذیر احمد صاحب نے اس طریقے کی ایکسپلائٹیشن کی ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے خاتون کے ساتھ۔ لیکن ایک بات ہے یہاں پر، میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ اس خاتون سے بھی یہ کہوں گا، اور آپ بھی جو میرے ویورز ہیں وہ بھی تقریباً جو ہے نا میرے ساتھ اس طریقے سے، میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ لارڈ نذیر نے مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور غلط کیا ہے، لیکن کم از کم اس خاتون کو بھی چاہیے اور باقی بھی خواتین کو اس طریقے سے چاہیے کہ اگر کوئی کام آپ کا نہیں کر رہا تو اس طریقے کی ایکسپلائٹیشن میں نہ جائیں، اس طریقے کی آپ بلیک میلنگ میں نہ جائیں، آپ اس طریقے کی بلیک میلنگ میں نہ جائیں کہ اگر کوئی اس طرح کا غلط آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کی عزت کا جو ہے نا تار تار کر رہا ہے، آپ کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، تو آپ یہ نہ کریں۔ اب یہ کیا ہوا کہ پھر 2-3 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلا، آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیتی، آپ ڈائریکٹ پولیس کو کمپلینٹ کرتی اس جعلی پیر کی، ایک وہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایک یہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ لارڈ نذیر صاحب کو تو جو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا بھی اپنا کوئی فرض ہے، آپ کا بھی یہاں پہ اپنی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے، آپ کی اپنے ڈگنیٹی پر آپ نے ایک کوسچن ریز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ، کہ یہ کیا ہوا کہ اگر لارڈ نذیر کے پاس آپ کام لے کے آئیں اور وہاں پر آپ رہ بھی ایسے ملک میں رہی ہیں جو کہ بالکل جہاں پہ رول آف لا ہے، تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پولیس کو میں کمپلینٹ کروں گی تو وہ اس کو وہ انٹرٹین کریں گے، ڈیفینیٹلی انٹرٹین کریں گے، تو اس میں لارڈ نذیر صاحب کی سفارش کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طریقے سے مبینہ طور پہ اس کی حرکات و سکنات غلط ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ گئیں اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آپ دھنستی گئیں ایک دلدل میں، اور اس کے بعد جو ہے نا میں اب بڑے عجیب و غریب طریقے سے ایک اور کیس بھی جناب چل رہا ہے، وہ چائلڈ سیکسول ابیوز کا ہے، وہ بھی انہی صاحب کے خلاف ہے، وہ چائلڈ سیکسول ابیوز کا ہے اور وہ بھی لارڈ نذیر صاحب کے خلاف ہے، اور لارڈ نذیر صاحب کی یہ 13 جولائی کو اس کی سماعت ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ ملتوی ہو گیا تھا، جنوری میں اس کی بھی سماعت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس خاتون کے کیس کا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک تو ہے ہی لارڈ نذیر صاحب پر، کہ بہت بڑا ایک، میں تو خود بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں کہ یہ وہ شخص کہ جب دیکھتے ہیں کہ کبھی کشمیریوں کے حق میں جناب وہ کر رہے ہیں، کبھی ہیومن رائٹس کے حق کے فیور میں اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں آواز، اور کبھی کیا کر رہے ہیں، اور کبھی جناب یہاں پہ دھرنے میں کنٹینر پہ چڑھے ہیں، اور جناب کبھی کیا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کپتان کے بڑے ساتھی تھے اور بڑے سپورٹر تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میں خود بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں اس بات سے۔ لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے میڈیا پہ بھی آ کے وہ بیٹھے ہوتے تھے، جناب ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے تھے، تو بڑی ایک جو ہے نا ٹاورنگ پرسنالٹی کے طور پہ ہم نے ان کو کہا۔ آج انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستانی نژاد، آج بار بار جو ہے نا مطلب اس طریقے سے، تو یہ ایک بڑی شرمناک سی بات ہے۔ آج جناب پی ڈی ایم پر سربراہی اجلاس ہوا جناب، کل بڑے بڑے فیصلے ہوئے، پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، میڈیا ٹاک ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہوں نے کہا یہ جو جلسوں پہ پابندی لگی ہے یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کے ڈر سے لگی ہے، ہمارے جلسے اور ریلیاں جاری رہیں گے، ان کا ہم یہ جو پابندی ہے مسترد کرتے ہیں، حکومت کی پابندی۔ اچھا، مذاکرات کا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت سے۔ اچھا، پھر ایک بات اور، احسن اقبال صاحب وہ بھی اسی اجلاس میں موجود تھے، وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹی وی ٹاک شو میں آئے
اور ان سے پوچھا گیا تو کہ جی آپ مذاکرات تو نہ حکومت سے کریں نہ پھر اگر اسٹیبلشمنٹ سے کریں تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں مبہم سا نہیں بلکہ بڑا واضح سا جواب دیا۔ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ حکومت سے تو مذاکرات ہوں گے نہیں، یہ حکومت کو پہلے چلتا کریں گے ہم اس طریقے سے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ زور دیا کہ جب ہم لانگ مارچ لے کے آئیں گے اسلام آباد، اس وقت وہ یہ حکومت عوام کے پریشر کو برداشت نہیں کر پائے گی، اس وقت حکومت کو جانا ہوگا۔ اور جناب انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ جو وہ مذاکرات کی بات، انہوں نے کہا کہ جی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مذاکرات ہوں گے، مذاکرات سے انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے پھر وہی کہا کہ نہیں جی حکومت کو چلتا کرنا ہے اور مذاکرات ہوں گے۔ پھر ظاہر ہے جب حکومت کو اگر بالفرض کسی طریقے سے چلتا کریں اور اگر مذاکرات ہوں تو پھر مذاکرات کن کے ساتھ ہوں؟ میں نے کہا تھا نا کل کہ این ڈی یو میں جنرل فیض حمید صاحب DGISI صاحب نے ایک کوسچن کے جواب میں، ایک صحافی کے کوسچن کے جواب میں یہ کہا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ یہ کہا ہے مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو کے، یہ بات کہا ہے، تو کچھ ضرور ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ۔ اچھا پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ تو ہوگا لیکن وہ ہوگا اس حکومت کے جانے کے بعد۔ بھلے اس حکومت کو جب یہ حکومت پھر تحریک انصاف بن جائے گی تو اس کو تحریک انصاف کو بطور پارٹی تو اس میں شامل کیا جائے گا لیکن حکومت کو نہیں، تو پھر وہ پارٹی بطور پارٹی وہ شامل ہوگی اگر وہ شامل ہونا چاہیں گے تو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور خاص طور پہ جب DGISI صاحب نے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت کی بات کی، وہی بات دہرائی ہے ٹاک شو میں احسن اقبال صاحب نے بھی کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو رہا ہے نا، وسیع قومی ڈائلاگ، ٹھیک ہو گیا نا، وسیع تر قومی ڈائلاگ، اب یہ ایک نئی ٹرم ہے، ایک نئی ٹرم، ایک نئی ٹرمینالوجی کوائن ہو چکی ہے، بن چکی ہے کہ جی نیشنل گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضرورت، اب میثاق پاکستان 5 رکنی کمیٹی بھی بن گئی جناب، میثاق پاکستان کو مسودہ فائنل کرنے کے لیے احسن اقبال صاحب بھی اس کمیٹی میں ہیں، شیری رحمان صاحبہ بھی ہیں، رضا ربانی صاحب بھی ہیں، خرم دستگیر صاحب بھی ہیں اور کامران مرتضیٰ صاحب JUI سے ان کا تعلق ہے اور وکیل بھی ہیں بہت منجھے ہوئے، تو بہت ہی یہ سارے کے سارے بہت تجربہ کار لوگ ہیں۔ اور جناب 12 نکاتی روڈ میپ کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے، اور یہ روڈ میپ کیا ہے؟ پہلا نقطہ اس میں یہ بڑی اہم باتیں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جناب وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی آئین پاکستان کی عملداری اور بالادستی کو یقینی بنانا۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا، وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی، یعنی کوئی کسی کو اگر صدارتی کی خواہش ہے تو وہ بھی سن لے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی اسلامی، یہ پی ڈی ایم کا جو میثاق پاکستان فائنل ہوگا اس کے یہ ایک رف سا سکیچ آیا ہے 12 نکات کا۔ وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی آئین پاکستان کی عملداری اور بالادستی یقینی بنانا، پارلیمنٹ کی خود مختاری، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا ہے سیاست، تیسرا نقطہ بڑا اہم ہے، سیاست سے اسٹیبلشمنٹ یعنی کنٹرول ٹاور اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کا خاتمہ، یہ تیسرا نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا نقطہ ہے آزاد عدلیہ کا قیام۔ پانچواں نقطہ ہے آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور انعقاد۔ اب اصلاحات اور انعقاد کی جو بات ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ کلک کیا ہے مجھے کہ بھائی یہ اصلاحات اور انعقاد جو ہوتا ہے نا، یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ بنے، ان ہاؤس چینج ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصلاحات اور انعقاد، یہ اصلاحات ایسے تو نہیں، اب اگر اسمبلیاں چلی جائیں تو پھر اصلاحات وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے کیئر ٹیکر ٹائپ کی یا ٹیکنوکریٹ ٹائپ کی، وہ اصلاحات تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کو آئینی تحفظ اس طریقے سے نہیں ہوتا نا۔ تو بات یہ ہے بھائی، اب بات اس میں، اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بھائی عوام کے بنیادی، چھٹا نقطہ ہے عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ۔ ساتواں نقطہ ہے صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ۔ یہ بھی بڑا کیٹاگوریکل پیغام ہے، پتہ نہیں کس کو ہے، پتہ نہیں باجوہ ڈاکٹرائن کو ہے یا کس کو ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب 8واں نقطہ ہے جناب مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام۔ اس میں کمپلینٹ بھی کروں گا ذرا،
پیپلز پارٹی سے بھی کروں گا, نون لیگ کے دوستوں سے بھی کروں گا. آپ کی گورنمنٹس رہیں, آپ نے کون سا مؤثر نظام دیا ہے مقامی حکومتوں کا؟ آپ نے نہیں دیا نا بھائی, تو آپ کو دینا چاہیے تھا. میں آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا ضمیر کرتا ہے نا کہ جی یہ بات ہے تو اس کو کہنی چاہیے, میں بالکل وہی کہہ دیتا ہوں, میں ہر کسی کو کہہ سکتا ہوں. تو یہ میں انتہائی ادب کے ساتھ ان دونوں سے بھی اختلاف کروں گا کہ آپ نے مقامی حکومتوں کا مؤثر کون سا نظام دیا ہے. آپ بھی فیل, گو کہ کپتان صاحب بھی فیل ہوئے ہیں اس میں. انہوں نے کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ جناب انہوں نے تو کے پی میں بھی وہ مؤثر نظام نہیں دیا. جو چل رہا تھا, جس طریقے کا بھی چل رہا تھا پنجاب میں, اس کو بھی لولا لنگڑا کر کے فارغ کر دیا. تو اب وہ آپ نے بھی نہیں دیا. اظہار رائے اور میڈیا کی, یہ 9واں نقطہ ہے, 9th, اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع. 10واں نقطہ ہے جناب انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد. یہاں پر بھی میں نون لیگ سے شکوہ کروں گا, اور وہ شکوہ یہ ہے کہ جناب یہ نیشنل ایکشن پلان آپ ہی کے دور میں سائن ہوا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا اے پی ایس والا, پشاور والا. اس کے فوراً بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, لیکن نیشنل ایکشن پلان پر منوان عمل نہیں ہوا. اس کی چند نکات پہ ہو سکتا ہے عمل ہوا ہو, لیکن سارے نکات جو وہ بہت ہی امپارٹنٹ نکات تھے, اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس میں بھی آپ کا قصور ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مہنگائی, بے روزگار, اور مجھے اس چیز پر پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس چیز پر خوشی بھی ہوتی ہے انتہائی کہ وہ اس طریقے سے نہ رسپانڈ نہیں کرتے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہیں نا کہ یہاں پہ آپ کا قصور ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے 2-3 باتوں میں اس طریقے سے میں نے مخاطب کر کے اسحاق ڈار صاحب سے کہا, تو وہ ان کی ڈگنیٹی ہے کہ انہوں نے مجھے فون کر کے پوری یقین کریں کہ آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کر کے کہا کہ جی نقوی صاحب ہم نے آپ کو یہ یوں سمجھ لیں کہ ایکسپلینیشن دی ہے, اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو میں پھر جو ہے نا مزید فردر بھی میں کہنے کے لیے تیار ہوں اور فردر بھی بتانے کے لیے تیار ہوں. تو یہ بڑی ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے, ہو جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو بگڑ نہ جائے, بلکہ وہ سمجھے کہ جی ہاں ہماری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈگنیٹی ہوتی ہے. تو ڈار صاحب نے, میں 2-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ نقوی صاحب بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ یہ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے, اگر مطمئن. انہوں نے 1-2 دوستوں سے اور سے کہا, اور پھر مجھے مختلف قسم کے جو ہے نا دستاویزات بھیجیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بھیجا, اور اس طریقے سے پھر. تو یہ ایک بات ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک ڈگنیفائڈ اور بڑا ایک باوقار قسم کا رویہ ہے. اور اس طریقے سے مطلب اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو ہم کوئی میڈیا جو ہے نا دشمن نہیں ہوتا, اس کو اس طریقے سے نہ سمجھا جائے. 11واں نقطہ ہے جناب مہنگائی, بے روزگاری, غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان. ٹھیک ہو گیا نا, یہ انہوں نے کہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ہنگامی معاشی پلان. اس میں جو لفظ ہے نا ہنگامی معاشی پلان, میں نے آپ کو یاد ہے ایک ویڈیو کی تھی, میں نے کہا, میں نے ڈار صاحب سے پوچھا تھا کہ میں نے کہا سر بات سنیں, جو ادھر ادھر کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں نا یہ وہ اس طرح کے یہ عوام نہیں مانتے. عوام کہتے ہیں ہمیں جلدی بتائیں روٹی سستی کب ملے گی, آٹا سستا کب ملے گا, چینی سستی کب ملے گی, بجلی کے بل کم کب آئیں گے, گیس کے بل سستے کب آئیں گے. یہ یہاں سے مجھے یاد آیا کہ ہنگامی معاشی پلان, اس پہ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہنگامی معاشی پلان ہوگا اور اس پر ہم عمل درآمد کریں گے, اور اس کو نا ہر صورت میں ہنگامی معاشی پلان لا کے دکھائیں گے کہ وہ کون سا ہنگامی معاشی پلان ہے جو کہ ایمرجنسی ایک اکنامک پلان وہ لائیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شک کوئی نہیں ہے, مجھے کیپیبلٹی بھی شک نہیں ہے, مجھے ایبلٹی پہ بھی شک نہیں ہے, مجھے ان کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے. مجھے ڈار صاحب کی نہ نیت پہ شک ہے نہ صلاحیت پہ شک ہے. آپ ان کو موقع دیں, آپ یقین کریں کہ اگر ڈار صاحب نے مسائل حل نہ کیے تو یہ ظفر نقوی ہوگا جو ڈار صاحب پہ تنقید کر رہا ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن مجھے ان کی نیت اور صلاحیت دونوں پہ شک نہیں ہے, یہ وہ کر سکتے ہیں. آئین کی 12واں یہ ہے میثاق پاکستان کے جو رف سکیچ ہے کہ آئین کی اسلامی شیکوں کا تحفظ اور عمل درآمد. جی بالکل, یہ بھی تو یہ آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اور خاص طریقے سے یہ جو جلسے ہیں پشاور والا, پھر اس کے یہ سنڈے کو ہے غالباً پشاور کا, پھر اس کے بعد ملتان کا, پھر اس کے بعد 13 دسمبر کو جو ہے نا جو جلسہ ہے لاہور کا, اور پھر اس سے آنورڈ اگر وہ کہتے ہیں کہ نوبت آئی تو پھر وہ جو مارچ ہوگا لانگ مارچ, اور یہ دھرنا ہوگا. لانگ مارچ اور دھرنا دونوں انہوں نے اکٹھے یوز کیے. احسن اقبال صاحب نے بھی اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ اور جو دھرنا ہوگا وہ بڑا ڈیسائسو ہوگا, اس کا پریشر گورنمنٹ جو ہے نا برداشت نہیں کر پائے گی. اب یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے, کہ جب سے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے,
تو وہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ گورنمنٹ کی موجودگی میں ہوگا یا گورنمنٹ کو چلتا کر کے ہوگا؟ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔